چونکہ تعداد ہمارے مہمانوں کی بہت زیادہ ہے اور ہم لوگ تو اس بارگاہ میں خادم کی حیثیت سے آتے ہیں، تو جو ہمارے مخدوم ہیں، جو مولا کائنات کے شہزادے ہیں، جن کا تعلق اہل بیت سے ہے، ہمیں اور آپ سب کو مل کر ان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ آج بس میں اپنی بات 2-4 منٹ میں مکمل کرنے لگا ہوں۔ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کی ہر قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس قوم کے جوان ہوتے ہیں۔ دنیا کی پیغام دے رہا ہوں آپ کو، بس سن لیجیے آخری باتیں۔ دنیا کی ہر قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس قوم کے جوان ہوتے ہیں۔ جوان اگر صحیح راستے پر ہوتے ہیں تو قوم عزت کی زندگی گزارتی ہیں، اور اگر جوان برائی کے راستے پہ چلے جائیں تو وہ قوم ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ قیمتی سرمایہ جوانوں کی شکل میں بڑی تعداد میں ہندوستان میں ہمارے پاس موجود ہے، مگر افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہماری قوم کے جوان کہاں ہیں؟ دیکھ لیجئے، رات کے 3 بجے شراب کے ٹھیکے پر، رات کے 4 بجے زنا کے اڈے پر، کہ 5 بجے سٹ لگانے میں۔ یاد رکھیے گا، ایک طرف آپ یہ سارے غلط کام کرتے رہیں اور دوسری طرف کہیں حضور کا دامن نہیں۔ تو دو باتیں جس قوم کے جوان کے راستے پر آئے ہیں وہ قدا و تابندہ ہو جاتی ہے۔ جو حال آج میری قوم کے جوانوں کا ہے، کسی بھی دور میں میری قوم کے جوانوں کا یہ حال نہیں تھا۔ میرے قوم کے جوانوں کی تاریخ اگر جاننی ہے تو ڈاکٹر اقبال سے پوچھئے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا میری قوم کے جوان کیسے تھے؟ فرمایا جوان ایسے تھے، ڈر نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شام آنکھوں میں رجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اولیاء کرام، عرص عظمی، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ، مفتی اشرف جیلانی صاحب قبلہ، فیضان کی چاچا شریف، نعرہ تکبیر، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ تمہارے لیے، 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 ہماری جان، ہماری زبان، ہم جیے سرکار کے لیے تو ہمارا جینا کامیاب، اور ہم سرکار کے لیے مرے تو ہمارا مرنا کامیاب۔ میرے حضور تعالی شریعہ میرے صاحب بڑے ابا فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، اور جی تمنا ہے سب کچھ ماشاءاللہ۔ بس 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 ہو گیا، ہو گیا۔ تقریر سنیں ماشاءاللہ۔ ہزار آج حالات یہ ہیں، لگاتار آخر کی جائے اور پیغمبر کی عظمت کو گھٹا دیے جائے۔ بس 2-4 منٹ آپ کے لے رہا ہوں، بات مکمل ہونے لگی ہے۔ لوگ کوشش کر رہے ہیں ملک کے کونے کونے پر کہ پیغمبر کی شان میں گستاخی کرو تو پیغمبر کی شان گھٹ جائے گی۔ میں کہتا ہوں بے وقوفو، تمہارے چاہنے سے شان گھٹ جائے گی۔ ارے ہم بریلی والے ہیں، بریلی سے آواز آئی ہے، رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا، پرے خاک ہو جائے چل جانے والا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم دو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضرات آخری 2 جملے سن لیجئے، آخری بات، اپنے سینوں سے خوف نکال دیجئے، اپنے سینوں سے ڈر نکال دیجئے۔ اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی۔ اور یہ ہماری یہ تاریخ رہی ہے آپ زمین پر۔ حضرت آخری 2 جملے دے رہا ہوں،
بغداد معلیٰ کی سرزمین پر حضرت امام موسیٰ کاظم کو جب خلیفہ کے دربار میں بلایا گیا تھا، انہیں ذلیل کرنے کے لیے آئے، پیروں میں عالی شان جوتے پہن کر اتنے بڑے مجمع میں خلیفہ نے کہا دیکھو یہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، عاجزی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پیروں میں عالی شان جوتے پہن کر آئے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی، آخری جملہ توجہ ہے آپ کی، کہا دیکھیے